بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک محمد ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مسٹر ارشد آفیشیل۔ ویورز، آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے تعارف کروانے جا رہا ہوں جو کامیابی کی مثال خود آپ ہیں، بلکہ کامیابی جو ہے وہ ان کے پیچھے دوڑتی ہے۔ تو آپ ہیں ڈاکٹر حفیظ اللہ خان صاحب، ہومیوپیتھی ڈاکٹرز ہیں، ایم فل فیٹو میڈیسن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، بی ایچ ایم ایس گولڈ میڈلسٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، ڈی ایچ ایم ایس این سی ایچ اور سابق لیکچرار یونیورسٹی کالج آف کنونشنل میڈیسن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، اور صدر پاکستان پوسٹ گریجویٹ ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسیشن، سابق لیکچرر کالج آف کنونشنل میڈیسن میڈیسن فیکلٹی آف میڈیسن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ ویورز، اتنا پڑھنا، اتنی محنت، اتنی کامیابی حاصل کرنا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی بہت محنت درکار ہے۔ تو آج ڈاکٹر حفیظ اللہ خان صاحب سے جو ہے نا اس بارے سے تفصیلی بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اتنی ماشاءاللہ اتنا بڑی کامیابی کیسے ہوئی؟ تو سب سے پہلے ڈاکٹر حفیظ اللہ خان صاحب سے بچپن کی زندگی کے حوالے سے کہ بچپن کی زندگی آپ کی کیسے گزری، میٹرک تک آپ نے پڑھائی کیسے کی، اور اتنی کارکردگی اور گولڈ میڈلسٹ، وہ بھی ایک غریبی کے دور میں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بتائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں، اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں علم دیا اور غیروں کو مال دیا۔ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ بچپن میں میں پرائمری اسکول، گورنمنٹ پرائمری اسکول محمد آباد میں میرا داخلہ ہوا۔ 7 سال کی عمر میں میں پہلی کلاس میں جو ہے نا ایڈمٹ ہوا۔ اس سے پہلے گھر میں جیسے بکریاں، جانور، وہی جو ہے نا چراتے تھے، شغل میلہ ایسے چلتا رہتا تھا۔ عید کا دن تھا اور عید والے دن ہم نے چھٹی کی، گھر تھے، تو میرے والد صاحب بھی گھر تھے، انہوں نے مجھے گورنمنٹ پرائمری اسکول محمد آباد میں جا کر ایڈمیشن کروایا۔ تو میرا چھوٹا بھائی مجھ سے پہلے ہی پڑھتا تھا اسکول میں چند ہی دنوں میں اس سے آگے نکل گیا۔ پھر مجھے جو ہے نا وہ کچی پہلے ہوتی تھی، اس کے بعد پکی پہلی میں مجھے پروموٹ کر دیا گیا۔ تو میرے استاد صاحب نے میرے والد صاحب کو بتایا کہ یہ بچہ ذہین ہے، اس کو آپ ضرور پڑھائیں۔ تو انہوں نے ٹھان لی اور مجھے گھر میں بتا دیا کہ میرے اس بیٹے کو آپ نے گھر کے کوئی کام نہیں بتانے، ان کو پڑھنے دیں، میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا۔ اللہ کا شکر ہے آج میں ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اچھا آپ یہ بتائیں کہ حالانکہ دیہاتی زندگی تھی اور وہاں پر اکثر لوگ اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسا ہیرا جو گولڈ میڈلسٹ بنا، تو اس کے حوالے سے آپ ذرا سے بتائیں کہ یہ کیسے ہوا؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اچھا ذہن دیا تھا اور والدین کی دعائیں اور محنت کہ انہوں نے مجھے جو ہے نا بچپن سے ہی بہت محنت سے پڑھایا اور مجھے جو ہے نا دوسرے کاموں میں، گھر کے کاموں میں نہیں الجھایا۔ میرے والد صاحب جو ہے نا مجھے صرف پڑھانا چاہتے تھے۔ پرائمری میں نے وہیں سے کیا، اس کے بعد پھر میں نے 6 کلاس میں مڈل اسکول ٹھلمزہ میں ایڈمیشن لیا۔ سائیکل پہ جاتا تھا، میرے گھر سے 3 کلومیٹر دور تھا، ایک ٹوٹا ہوا ہرکولس سائیکل ہوتا تھا۔ اور 7 کلاس میں پھر میں ترنڈا محمد پناہ میں آیا۔ ترنڈا محمد پناہ 7th 8th 9th اور 10th میں نے یہ ہائی اسکول ترنڈا ٹاپ کیا اور سائنس سبجیکٹ کے ساتھ میں نے پڑھا۔ اچھا اور ڈاکٹر اس کے صاحب، بعد آپ یہی بتائیں کہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں، اور کتنے آپ کے بھائی جو ہے نا وہ پڑھے لکھے ہیں، یا کتنی ان کی تعلیم ہے، یا اس میں تو ماشاءاللہ آپ سب سے آگے نکل گئے، اس کی وجہ؟ ہم 4 بھائی تھے، 5 بھائی تھے اور 4 بہنیں تھیں۔ بڑے بھائی کو بھی والد صاحب نے اسکول میں ایڈمٹ کروایا تھا، وہ 9th کلاس میں اسکول چھوڑ گئے تھے، ان کا آگے دلچسپی نہیں رہی۔ اور اس سے چھوٹے بھائی جو تھے وہ 7th کلاس میں اسکول چھوڑ گئے تھے۔ اس کے بعد میرے تیسرے جو بھائی تھے وہ میری بہن کے ساتھ رہتے تھے،
کئی خیر شاہ زہر پیر، وہ ان کو پڑھا رہی تھی، ادھر سے میں پڑھ رہا تھا. تو میری دلچسپی دیکھ کے میرے والد صاحب نے مجھے پڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے ایم فل تک پڑھا ہوں، اور پی ایچ ڈی میری انرول ہو گئی تھی. لیکن پھر وہی کہ غریب خاندان سے میرا تعلق تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بہت بڑے جو ہے نا ہائر ایجوکیشن کے بہت ایکسپینسز ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ پاک کی مہربانی سے میں وہاں تک پہنچا ہوں. خود محنت کر کے سیلف میڈ ہوں میں. 9th کلاس میں میرے والد صاحب کی کالج ہو گیا تھا، اور 9th کلاس سے لے کے ایم فل تک میں نے اپنا خرچہ تعلیم کا خود ہی برداشت کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ سنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ میٹرک میں بھی آپ نے گولڈ میڈل ملا آپ کو. تو جب آپ کو میڈل ملا تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کتنی خوشی ہوئی گھر والوں کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، تو ذرا یہ بتا دیں. ہائی اسکول ترنڈا میں نے ٹاپ کیا تھا. سائنس گروپ سے میرا تعلق تھا. آج بھی وہاں اعزازی بورڈ پہ میرا نام جو ہے نا لکھا ہوا ہے. 1985 میں میرا بورڈ پہ نام درج ہے. جب میں رزلٹ سن کے گھر گیا تو بہت خوش تھا کہ مجھے ذہن میں سوچتا جا رہا تھا کہ مجھے جو ہے نا ہار پہنائے جائیں گے، میرے لوگ مبارک دینے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پارٹی ہوگی، سما ہوگا. لیکن وہاں تو دیہاتی ماحول تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا فرسٹ پوزیشن کیا ہوتی ہے. اور جو ہے نا وہ کسی نے بس اماں نے مبارکباد دی، اور بس باقی بہن بھائیوں نے مبارک دی بعد میں. اور دیہاتی سا ماحول تھا، اس طرح جو ہے نا وہ گزر گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، چلو میٹرک تک تو ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ماں باپ کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد اتنی غربت ہونے کے باوجود آپ جو ہے نا کالج لائف میں اپنی جو ہے نا تعلیم جاری رکھی، اور ماشاءاللہ اتنا پڑھا ہے، اور آگے بھی ماشاءاللہ کافی تمغات حاصل کیے ہیں. تو کالج لائف جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس حوالے سے ذرا بتائیں. جی، 9th میں جیسا کہ میں نے بتایا والد صاحب کی جو کو فالج ہو گیا تھا، مفلوج ہو گئے تھے. تو بڑے بھائی نے میٹرک تک برداشت کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی اب ہم نوکری کرو کوئی. تو چنگی پہ مجھے چنگی محرر لگا دیا گیا. نائٹ کو میری ڈیوٹی لگی 8 بجے. تو ہم تو دیہاتی لوگ مغرب کو کھانا کھا کے سو جاتے تھے. ہمارے گھر میں لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، ایک چراغ ایک دیا ہوتا تھا، اس پہ کون پڑھ سکتا، کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا. ہم جو کچھ پڑھتے تھے اسکول میں پڑھتے تھے، اور گھر میں تو پڑھنے کا کوئی انتظام ہی نہیں تھا. پھر میں جو ہے نا وہ اس کے بعد چنگی محرر لگا دیا. رات کو 8 بجے ڈیوٹی لگی، 8:15 بجے میں سو گیا تھا. صبح اٹھے تو نہ رجسٹر تھا نہ جوتا تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے شیخ زید ہاسپٹل رحیمیہ خان میں ڈسپنسر کلاس کے لیے اپلیکیشن مانگ رہے تھے. میں نے اپلیکیشن بھیج دی. تحصیل لیاقت پور میں سب سے پہلا نمبر میرا آیا، اور میں نے وہاں پہ دن رات محنت کی. بہت مشکل تھی، کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا. ایک دوست تھے حاجی عطا محمد خان، کبھی بینک میں ملازم تھے، مجھے 250 روپے مہینہ دیتے تھے. اسی سے میرے رہائش اور کھانا اور فیس اور ساری چیزیں میں مینیج کرتا تھا. بہت کٹھن لائف تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ جو ہے نا سردیوں کی تھرتھراتی جیسے سردی ہوتی ہے، لوگ جو گرم گرم کپڑوں میں جو ہے نا مزے لے رہے ہوتے ہیں، سوئے ہوئے، تو اب اسی سردی میں بھی پڑھائی کیا کرتے تھے. ایک غریب کا بچہ، ان کو کیسے پتہ چلا کہ بھئی اگر ہم محنت کریں گے، کیا آیا آپ کو یہ علم تھا کہ اتنی محنت کریں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ لازمی ضرور اجر دے گا، یا اس کا مطلب ہے کہ لازمی مجھے فائدہ ہوگا؟ ایک تو والد صاحب نے مجھے جو ہے نا موٹیویٹ کیا ہوا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا. تو میرا ایک ایم تھا کہ والد صاحب کی خواہش کو جو ہے نا انشاءاللہ پورا کر کے دکھاؤں گا. دوسرا، میں علامہ اقبال سے بہت متاثر تھا، اور میں انہی کی طرح جو ہے نا وہ علامہ اقبال کی طرح ایک بڑا آدمی بننا چاہتا تھا. ان کے افکار سے، ان کے اشعار سے میں بہت جو ہے نا وہ متاثر تھا. اور اس کے بعد میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر مخدوم محمد حسین صاحب، چیسٹ فزیشین تھے رحیمیہ خان شیخ زید ہاسپٹل میں. تو انہوں نے مجھے جو ہے نا واصف علی واصف صاحب کے افکار مجھے دیتے تھے. میں ان کے افکار جو ہے نا بڑے غور سے سنتا تھا اور پڑھتا تھا. وہ بھی ایک بہت بڑے باد آدمی تھے. اور انہوں نے ایک مجھے بک دی تھی احسان دانش کی. احسان دانش جو ہے وہ یونیورسٹی میں راحت چلاتا تھا، اپنے پاؤں سے مزدوری کرتا تھا، اور ایک وقت آیا کہ وہی اسی یونیورسٹی کا ایگزامینر بنا. تو اس سے بھی میں بہت متاثر ہوا کہ وہ اگر ایسے بن سکتے ہیں بڑے آدمی تو میں بھی بن سکتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے
دیہات میں رہنے والا ایک بچہ جس کے پاس رات کو پڑھنے کے لیے بجلی کی سہولت میسر نہیں، چراغ کی سہولت میسر نہیں ہوتی تھی، اور میں سائیکل پہ وہاں بستی سے 7-8 کلومیٹر جو ہے نا آتا تھا اسکول، اور 7-8 کلومیٹر واپس جاتا تھا، اور شہر میں میرے لیے رہنے کے لیے کمرے کی جگہ نہیں تھی، نہانے کی جگہ نہیں تھی، تو میں نے جو ہے نا میں نے بھی تہیہ کیا کہ، اور انشاءاللہ ایک وقت آیا کہ میں اسلامیہ یونیورسٹی کا میں استاد بھی بنا، لیکچرر بھی بنا، اور ایگزامینر بھی بنا، اور پیپر سیٹر بھی بنا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں، دیکھیں ڈویان بہاولپور میں ماشاءاللہ کافی جو ہے نا انٹیلیجنٹ اور بڑے ذہین اسٹوڈنٹس ہیں، تو ایک بیک ورلڈ علاقے کا ایک چھوٹا بچہ، غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا بچہ یونیورسٹی میں لیکچرار بن گیا، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو کیوں چنا گیا، حالانکہ بہاولپور ڈویژن میں بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں؟ اس کی وضاحت بتائیں سر۔ اللہ کا شکر ہے، میں پہلی کلاس سے لے کے 10th تک میں ہر کلاس میں ٹاپ کرتا رہا ہوں، اور پھر یونیورسٹی کالج آف کنوینشنل میڈیسن میں BHMS جمع کر رہا تھا، اس میں بھی میں نے ٹاپ کیا، اور لیفٹیننٹ گورنر جنرل جو ہے نا وہ خالد مقبول صاحب جب گورنر تھے اور یونیورسٹی کے چانسلر تھے، انہوں نے مجھے گولڈ میڈل بھی آ کے پہنایا تھا۔ تو یہ اصل میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ، اور اپنی رات دن محنت۔ میں رات کو جو ہے نا کافی دیر تک پڑھتا تھا، اور جو ہے نا دل لگا کے پڑھتا تھا، اور ریگولر تھا، کوئی لیکچر مس نہیں کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے یہ 22 دسمبر 1984-83 کی بات ہے، جب میرے والد صاحب کو فالج ہوا، میں 9th میں تھا۔ ان کو جب فالج ہوا، ان کو بیڈ پہ لٹا رہے تھے، تو ایسے میں کوئی سکول نہیں جاتا، کوئی بچہ کہ میرے والد صاحب کو جو ہے نا وہ فالج ہو گیا ہے، وہ بیمار ہو گئے ہیں، سارے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میں اس دن بھی سکول گیا تھا، میں نے کوئی ناغہ نہیں کیا سکول سے اور کالج سے، اور اللہ کا شکر ہے اس ریگولر جانے کی وجہ سے ہر لیکچر اٹینڈ کرتا تھا، ہر لیکچر کو نوٹ کرتا تھا، ہر پریکٹیکل میں پرفارم کرتا تھا خود ہی، اور اس کے بعد پھر اچھی طرح پیپر تیار کر کے میں میرٹ پہ بلیو رکھتا تھا، اس لیے میرٹ کی بنیاد پہ میں نے جو ہے نا وہ یونیورسٹی ٹاپ کی۔ اور اس یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ہومیوپیتھک کی کلاسز لگیں، وہ پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹ ہوئے تھے، وہ پورے پاکستان کا ایک پہلا سیشن تھا، اس میں میں نے